اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها۔ دیکھیں اس آیت کو پورے دھیان سے اور توجہ سے پڑھنا ہے۔ تمام حروف ایسے ہیں کہ ان کو اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ اس کے بعد رال ہے، رال کا مخرج آپ نے پڑھا ہے، رال کو وہاں سے نکالنا ہے۔ رال کے فوراً بعد زا ہے، رال میں اور زا میں ہمیں فرق کرنا ہے۔ رال کے اندر سختی نہیں کرنی اور زا کے اندر نرمی نہیں کرنی، تو اس لیے دھیان سے توجہ سے پڑھنا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ٹھیک ہے۔ اذا 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 زل اذا زل اذا زلزلت الارض زلزالها۔ آگے ارض، ضاد کو زبان کی کرور اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، ارض، را کو پر پڑھیں گے ارض۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزالها، زل، ٹھیک ہے۔ اذا بہت سے کیا پڑھتے ہیں اس کو اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی جتنے حروف ہیں، چاہے ذال ہوا، زا ہوا، ضاد ہوا، کسی کے اندر کوئی فرق نہیں، ایک ہی جیسی آواز نکال دی، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ تو یہ قرآن جو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ جن حروف کے ہم نے مخارج پڑھے ہیں ان تمام حروف کا جو مخرج ہے جہاں سے نکالنا ہے اس کو وہاں سے نکالنا پڑے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ٹھیک ہے۔ واخرجت الارض اثقالها، خا کو پر پڑھیں گے اور خا کا مخرج ادنائے حلق یعنی منہ کی طرف والا حصہ۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، أَرْضُ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، أَثْقَالَهَا، أَثْقَالَهَا۔ سا کو نرمی سے زبان کا کنارہ اور ثناء علیہ کی زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا کنارہ، یہ سا کا مخرج ہے۔ آگے قاف، قاف کا مخرج بھی آپ نے پڑھا، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اثقالها، اثقالها، واخرجت الارض اثقالها، اثقالها، ٹھیک ہے۔ وقال الانسان ما لها، وقا بڑا قاف، وقال الانسان، روکیں گے ایک الف کے برابر، ناک کے بانسے سے ادا کریں گے، اخفا ہوگا اس کے اندر۔ وقال الانسان ما لها، ما لها، ٹھیک ہے۔ يومئذ تحدث اخبارها، يومئذ تحدث اخبارها، ایک ایک حرف کو بالکل صحیح طرح سے، یوم ای، حمزہ کو واضح پڑھیں گے بالکل، یوم ای، یوم ای۔ دیکھیں اس کے اندر جلدی میں ہم کوتاہی کیا کرتے ہیں، جلدی میں غلطی ہم کرتے ہیں، یوم ای، یوم ای، اور بہت سے کیا پڑھتے ہیں یوم اے، یوم اے مجھول ہے، تو اس طرح نہیں، بالکل معروف، یوم ای، یوم ای، ٹھیک ہے۔ یومئذ تحدث، غنہ کریں گے، اخفا ہوگا اس کے اندر، زال کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے تا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، تحدث اخبارها، تحدث، ٹھیک ہے۔ اخبارها، اخبارها، ٹھیک ہے۔ بأن ربك أوحى لها،
بِأَنَّ رَبَّكَ بِأَنَّ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون مشدد ہوگا تو اس کے اندر غنہ کریں گے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. ربک را کو پر پڑھیں گے. ربک ربک اوحا اوحا اوحا. حمزہ واو زبر او حا اوحا. اوہا نہیں پڑھیں گے اس کو اوہا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. تو اس کے اندر جو غلطی کرتے ہیں اس کو سدھاریں. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا أَوْحَى لَهَا. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. یومئذ یومئذ. دیکھیں اس کو جو بھی اوپر بھی میں نے سمجھایا، اس کو بہت سے لوگ یومئذ پڑھ دیتے ہیں یومئذ. تو اس کو بالکل معروف پڑھنا ہے، اس کے اندر ذرا بھی اس کو مجہول نہیں پڑھنا ہے. یومئذ یعنی ایک ایک حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ظاہر کرنا ہے، خوب واضح کرنا ہے. جب ایک ایک حرف کی حرکت کو ہم اچھی طرح سے واضح کریں گے تو اسی وقت وہ لفظ صحیح طرح سے مکمل اس کی صحیح ادائیگی ہوگی. ٹھیک ہے. یومئذ حمزہ کے نیچے زیر، حمزہ کو واضح پڑھنا ہے، اس کے نیچے زیر ہے اس کو اچھی طرح سے صاف پڑھنا ہے. میم کے اوپر زبر کو صاف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آگے ذال ہے، ذال کو نرمی سے جو آپ نے مخرج پڑھا ہے زبان کی نوک اور ثناء الیاء کا کنارہ، اور ذال کو آگے یا کے اندر ملائیں گے. ٹھیک ہے. چونکہ اس کے اندر ادغام ناقص ہوگا. ادغام ناقص کا قاعدہ آگے آئے گا، آپ پڑھ لیں گے. یہاں بس اتنا سمجھ لیں کہ اس کے اندر ادغام ناقص ہوگا یعنی غنہ ہوگا. ذال کے نیچے جو تنوین، اس تنوین کو یا کے اندر ملائیں گے اور ایک الف کے برابر ناک میں رکیں گے. کس طرح سے؟ یومئذ یومئذ، اس طرح سے یومئذ یس. ٹھیک ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. ٹھیک ہے. یس یس صاد کو پر پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے. را کو پر پڑھیں گے یصدرن. اور دیکھیں آگے نون کیا ہے؟ نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کیا ہے بتائیے آپ، میں نے بھی آپ کو سمجھایا ہے. نون مشدد ہے. نون مشدد ہے. دیکھیں قاعدہ آگے آئے گا، آپ وہاں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے، لیکن یہاں بھی تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھ لیں. نون مشدد اور میم مشدد کے اندر غنہ ہوگا. جہاں بھی نون مشدد ہوگا یا میم مشدد ہوگا تو اس کے اندر غنہ کریں گے، یعنی اس کے اندر بھی ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جائیں گے، رکیں گے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. ٹھیک ہے. لیروا 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 یعنی ایک ایک حرف کو صاف اور واضح پڑھیں گے. لیروا اعمالهم اعمالهم. حمزہ حمزہ عین. ٹھیک ہے. حمزہ عین دونوں کو حلق سے نکالیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ حمزہ کو سینے کی طرف سے نکالیں گے. اقصائے حلق یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ یہ حمزہ کا مخرج ہے، اور عین کو حلق سے نکالیں گے وسط حلق. اعمالهم اعمالهم. اگر ہم نے ان کے اندر فرق نہیں کیا تو دونوں حرف ایک بن جائیں گے. اعمالهم. بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں لیروا اعمالهم یعنی عین کو حذف کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں صاف واضح پڑھنا ہے ایک ایک لفظ کو. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. ٹھیک ہے. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ. فمن غنہ کریں گے، اس کے اندر بھی ادغام ناقص ہوگا. ٹھیک ہے. ادغام بالغنہ، ادغام مع الغنہ، یہ سب اس کے نام ہیں. اس کے اندر ادغام ناقص ہوگا. بس آپ فی الحال اتنا سمجھتے چلیں کہ اس کے اندر غنہ کریں گے. فمن یعمل مثقال مثقال. قاف کو پر پڑھیں گے، قاف کے ساتھ الف کو بھی پر پڑھیں گے. ذرة خیرا یرہ
ذرہ، را مشدد ہے، را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے، اور تا کے نیچے دو زیر ہیں، یہ تنوین ہے، اور اس کے بعد خا ہے تو اس کے اندر اظہار کریں گے۔ یہاں ذرتن ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ یہاں جلدی سے پڑھیں گے، ذرتن خیرا یرا، خیرا یرا، خیرا یرا، اس کو بھی دھیان سے پڑھنا ہے۔ اس کو بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں، خیرا یرا، خیرا یرا، خر یرا، بہت سے کیا پڑھ دیتے ہیں بچے بھی عام طور سے خر یرا، تو دھیان سے توجہ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اسی طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ ومن يعمل ادغام ہوگا، ادغام میں ناقص غنہ کریں گے، مثقال، سا کو نرمی سے، قاف کو پر، الف کو پر، ذرۃ، زال کو نرمی سے، راں کو پر، تا، دیکھیں یہاں تا کے نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد شین ہے، یہاں اخفا ہوگا، یہاں ایک الف کے برابر ناک کے بانسے میں آواز کو لے جا کر کے چھپا کر کے ادا کریں گے، ذرۃ، ذرۃ شرا یرہ، ذرۃ، ذرۃ، اوپر والا جو ذرتن ہے مثقال، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہاں اظہار کریں گے ذرۃ خیرا، وہاں نہیں رکیں گے، لیکن یہاں چونکہ شین آ گیا آگے تو یہاں رکیں گے، یہاں ناک میں آواز لے جائیں گے، ناک کے بانسے سے ادا کریں گے چھپا کر کے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اس سورت کو پڑھنا ہے اور اس طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رہا آج کا سبق، تو انشاءاللہ اب اگلی کلاس کے اندر اگلی سورت کو مشق کریں گے، اور جو سبق ہے کتاب کا اس کو آگے پڑھیں گے۔ جی حضرت ایک مرتبہ اور یہ پوری جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ پوری سورت دوبارہ سے پڑھ دیجیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ اشاعت القراءات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔